پہلا ایشو جو آج کل پوری دنیا میں ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے اسرائیل کے حوالے سے، جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 5 ریڈ کلر کے ریڈ ہائفر جن کو نام دے رہے ہیں، اور ایسی گائے کہ جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے یوز نہ کیا جائے، کبھی اس کا دودھ نہ دھویا جائے، اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو۔ ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں، اس کے تحت کم از کم اس کی عمر 3 سال ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے، اور وہ اپریل 2024 کے اندر اس کی عمر 3 سال ہو جائے گی سب کی۔ امریکہ سے انہوں نے یہ 5 خریدی تھی $5 لاکھ کے عوض، ہر ایک کی قیمت $1 لاکھ ہے۔ اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور، وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں۔ اس ایشو کو اٹھایا TRT چینل جو ہے ٹرکی والوں کا، ترکیے کا، سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان اسپیکرز اس کے اوپر مختلف ویلاگز بنا رہے ہیں، مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونا ہے اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونا ہے۔ لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا، وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے۔ دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے، نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ رہا مسلمانوں کا ایشو، تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا، اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا، اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، آج کل تو جو ہو رہا ہے یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے یہی کنکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم۔ 8 سے 100 سال پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو آزادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہو۔ آج پھر سے 60 اسلامک ملک موجود ہیں الحمدللہ۔ جب سے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اگرچہ مسلمانوں کو آزادی مل گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اوورآل حکمران دنیا کے وہی الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے اندر کامیابی حاصل کی تھی۔ لیکن اس دفعہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا۔ پہلے تو جو بھی قبضہ کرتا تھا دوسرے کے ملک کے اوپر، وہ اس پہ براہ راست حکومت کرتا تھا، لیکن اب چونکہ قوموں، نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بن چکے ہیں، امپائرز ٹوٹ چکی ہیں، لہٰذا اب جو رول کرنے والا معاملہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ یہ ہم لوگ جو آئے دن گلہ کرتے ہیں یورپین طاقتوں کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، تو ان کو حق پہنچتا ہے انٹرفیئر کرنے کا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے۔ اور اس دفعہ چونکہ فتح کر کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیے اور صرف حکمرانوں کو قابو کیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے۔ اس وقت حکومت انہی کے پاس ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر پوری دنیا کو شکست دی۔ سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہوئی، اور کوئی تھوڑی بہت رمق تھی تو ورلڈ وار 2 کے بعد وہ بھی ختم ہوگی مسلمانوں کی۔ لہٰذا اب اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے، باتیں کرنے سے، ویلاگز بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر قوموں نے
اپنا مقام حاصل کیا، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر. باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم 2 ارب ہیں، 2 ارب چھوڑ دیں آپ 10 ارب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو بری لگتی ہے، آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں. مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر، اس جیسے 1000 لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ، یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں، وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے. اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ایئر سٹرائکس والا ایشو ہے. ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے. امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان، کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا. ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے. زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں تھا، یہ اسلحہ رشیا دیتا تھا طالبان کو. ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. رشیا نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے تھرو، اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا. تو اسلحہ ان کا، ٹیکنالوجی ان کی، اور ہمارے پاس صرف وی لاگز ہیں بنانے کے لیے، لوگوں کے خون گرمانے کے لیے. تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے اور ریئل ورلڈ کو پہچانے. یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے، یہ حقائق والا معاملہ ہے، اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی. تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اسلحہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے فتوحات حاصل کر لی، پارشلی یہ بات درست ہے. کوانٹٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا، لیکن کوالٹی وائز وہی تھا. تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی. آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے پاس F-16 ہے، اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے. ہاں جی، 16 دونی 32 تے 3 وچ جمع کرو تے 35 آندا ہے. F-16 اور وہ F-35، اتنا فرق ہے. اسے رن وے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں. اور اسرائیل نے ثابت کیا ہے 67 میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے. اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے، اور ہمارے معاملات صرف دعاؤں تک ہی ہو سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مذمتی قرارداد پیش کر سکتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ ہم 2 ارب ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ساری باتیں ہم 7 اکتوبر کو بھی سن رہے تھے، اور اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا بالکل. اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو. ٹھیک ہے آپ نے ڈالرز بنا لیے ہیں اس طرح کے وی لاگز بنا کے، لوگوں کا خون بھی گرما لیا، نوجوان نسل کے مینٹل ماڈل بھی بدلنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف علمی شاوت ہے، ویڈیوز میں پوری کریں، ڈسکشن میں پوری کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل ذہن میں رکھیے گا. جس گائے خریدی ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا، اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا دجال، وہ بھی مسایہ ہے، وہ جھوٹا مسایہ ہے، اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں. قرآن حکیم میں
ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی. پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیڈ نظر کے ذریعے تباہ و برباد ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا. یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بالکل سٹارٹ میں ہے. اور ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں. اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. ہماری امت کے ساتھ بھی 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے. پہلی دفعہ منگولوں کے ذریعے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یورپین پاورز کے ذریعے. وہاں پہ بھی پہلی جو قوت تھی وہ مشرق سے آئی نیبوکیڈ نظر، اور دوسری مغرب سے. یہاں پہ بھی پہلی قوت جو ہے منگولوں کی فارم میں تاتاریوں کی شکل میں مشرق سے، اور مغربی قوتیں آئیں. خیر دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو 70 عیسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلیمانی کو گرایا تو ایک دیوار بس صرف سلامت رہ گئی، جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے یہودی. دیوار گریا کہا جاتا ہے، اس کے سامنے آہ و بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. اور باقی وہ سارے کا سارا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنسٹ موومنٹ چلی، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفور ڈکلیریشن ہو گئی، اور الٹیمیٹلی 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، اور 1961 میں اس نے عرب دنیا کو شکست دے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا لیا. اب وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ یروشلم میں بیت المقدس ہے، جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس سے چند 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آلموسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گنبد ہے. وہ اصل میں مسجد اقصی ہے. ویسے تو اس پوری پہاڑی کو ہی مسجد اقصی کہا جاتا ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں پراپر کوئی مسجد نہیں تھی. جب سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کا ذکر ہے، ایلیا کا یا یروشلم کا، تو مسجد اقصی کا مطلب ہے دور کی مسجد. وہ پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا ہے. خیر وہ بیت المقدس کی جو وہ پوری پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک کارنر کے اوپر ویلنگ وال ہے، اور قبۃ الصخرہ وہ چٹان والا گنبد، اور مسجد ایک جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، یہ قبلی ماسک بھی بولا جاتا ہے اس کو. یہ پورے کے پورے پہاڑ کو حرم کہا جاتا ہے. اسی مسجد کے نیچے وہ سرنگیں کھودتے رہتے ہیں آئے دن کہ جی ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں، جو اکثر مسلمان وائزین آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ وہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا ہوا ہے. وہ کسی بھی وقت اپنے وزن پہ بھی گر سکتی ہے. ظاہر ہے وہ چٹان ہے اور اس کے نیچے آپ اتنی زیادہ جب کھدائی کریں گے تو کمزور ہو کے گر بھی سکتی ہے. خیر وہ ڈائریکٹلی بھی گرا دیں تو اس وقت تو پاور میں سیدھی سی بات ہے. یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے، ان کی قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے، اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے. اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکیں. یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے
اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے۔ ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسایہ آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسایہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا، اور سچے مسایہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو قتل کریں گے۔ اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا بک آف نمبرز، گنتی کا باب۔ اس میں جو چیپٹر نمبر 19 ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ 22 آیات ہیں۔ اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے، یا ربائے ان کو کہتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرخ کلر کی گائے کو ذبح کیا جائے، اور اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے، وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آیا لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر۔ توریت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں، اور اس کو ذبح کرنے کا بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ عالم یہ اوریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا، کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی کچھ مکس کر دی ہیں۔ اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی۔ قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے، لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پگھلا کے بنایا تھا۔ اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راکھ بنائیں اور اس کی راکھ کو پھر پانی سے مکس کریں، اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی، اور یہ ایکٹیویٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر، ربائیوں کے اوپر، تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے۔ ان کے پیچھے یہ سٹوری ہے اس کی۔ تو یہ میں نے آپ کو توریت والا جو ورژن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر کس حوالے سے لکھا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نالج کے طور پر ضرور انجیل کو، تورات کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کسی بات کو بھی درست نہیں سمجھتے اس وقت تک جب تک کہ وہ فٹ ان نہ بیٹھے قرآن کے ساتھ۔ کیونکہ سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے دنیا کی محبت میں، دنیا کی دولت کی لالچ میں اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کر دی دنیا کی منفعت کی خاطر۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ بھی سورہ آل عمران میں آیا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس کے بعد انجیل نازل کی، اور اب الفرقان یعنی اس کتاب کو نازل فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط۔ بلکہ سورۃ المائدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر، یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ تو اس طرح جو اسرائیلی روایتیں ہیں یا ان کی کتابوں میں جو کچھ آیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے